تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نون کتنی کا قاعدہ، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون کتنی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو قاعدہ یہ زبانی یاد کریں اور پھر آئیں، یہ ہم کلمہ پڑھنے لگے ہیں۔ خیر عن الوصیۃ، نظر آ رہا ہے یہ کلمہ؟ اب اس میں نون کتنی کا قاعدہ ہے۔ آگے علامات وقف، یہ قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ گول دائرہ بنا ہوتا ہے، میم ہوتا ہے، تو ہوتا ہے، وقف کی صورت میں جیم بھی ہوتا ہے، زا بھی لکھا ہوتا ہے، صاد بھی لکھا ہوتا ہے، لام الف لا بھی لکھا ہوتا ہے، اعادہ۔ ٹھیک ہے، یہ علامات وقف ہیں۔ گول دائرہ، یہ قرآن پاک میں جو گول دائرہ آتا ہے یہ وقف تام کی علامت ہے، ٹھیک ہے، اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے۔ یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی یہ علامت ہے گول دائرہ۔ یہ جہاں بھی قرآن پاک میں آ جائے گا وہاں وقف ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھہرنا چاہیے۔ یہ گول دائرہ جہاں بھی آ جائے قرآن پاک میں وہاں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھہرنا چاہیے۔ میم جو ہے یہ وقف لازم کی علامت ہوتی ہے۔ میم جو ہے وقف لازم، وقف یعنی رکنا اور ٹھہرنا، ٹھیک ہے۔ اور لازم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لازمی، ضروری، یعنی کہ وہاں لازمی ٹھہرنا ہوتا ہے۔ اور یہ اس آیت، اس لائن کے سامنے لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ وقف لازم ہے۔ یہاں میم لکھا ہوتا ہے نا، ایک لائن میں میم بھی آتا ہے جہاں وقف لازم ہوتا ہے، تو اس لائن کے سامنے یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ وقف لازم ہے۔ تو یہاں جو ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا بہت ضروری ہوتا ہے، اگر نہیں ٹھہریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ ہے۔ یہ جیم جہاں بھی آ جاتا ہے قرآن پاک میں، ٹھیک ہے، ایک آیت اس میں بھی اگر آ گیا یا لائن میں جہاں بھی آ گیا جیم لکھا ہوتا ہے، یہ وقف جائز کی علامت ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اگر رکیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ رکیں تو بھی بہتر ہے، تو بھی جائز ہے۔ زا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ زا پر وقف کرنا جائز ہے مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے صاد ہے، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ یہاں کیسے پڑھنا چاہیے؟ ملا کر پڑھنا چاہیے۔ آگے لام الف ہے، اگر آیت پر لام الف لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے۔ آیت کے علاوہ لام الف لکھا ہو تو نہ ٹھہرے، گول دائرہ جو ہوتا ہے اس پر لام لکھا ہوا ہے تو وہاں ٹھہر جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر صرف لام الف لا لکھا ہوا ہے، نیچے گول دائرہ نہیں ہے تو وہاں نہ ٹھہرے۔ اعادہ، اعادہ کہتے ہیں وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ لے لیں، جس طرح الحمدللہ رب العالمین، اب اگر میں ملانا چاہوں تو اس کو یوں ملاؤں گا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ میں نے ملا کر پڑھا پیچھے سے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اعادہ۔ کیا بولتے ہیں؟ اعادہ۔